اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے 157 تک جو کہا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کیا ہے جو صابرین پر ڈالی جاتی ہیں، اور وہ جو بھی مصیبت آتی ہے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف جائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان شہداء پر اور صابرین پر اپنے انعام کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہوگی، رحمت ہوگی، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب یہ تو ایک عام شہید، عام صابر کے بارے میں تو جو نواسہ رسول ہو وہ نسبت اور فضیلت کی وجہ سے کتنا آگے ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا کہ جس نے ایک جان کو ہلاک کیا اس نے ساری کائنات کو ہلاک کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ صرف ایک جان کا ذکر ہے جس کو ناحق ہلاک کیا جائے۔ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کتنی قیمتی، اس کا اندازہ ان احادیث سے ہو سکتا ہے کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے، کہ یہ ان کے لیے کتنے قیمتی تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو ہوا سب کو معلوم ہے، اور اتنا ظلم ہوا کہ کربلا سے وہ میدان کرب و بلا بن گیا، اور وہاں امام حسین علیہ السلام نے توحید اور عشق رسول کی عملی طور پر وہ تصویر پیش کی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، کہ توحید یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور اگر سر کٹے گا بھی تو سجدے میں۔ اور عشق رسول کہ حضور کے دین کے لیے، لا الہ الا اللہ کی عظمت کے لیے، یعنی حضور کے لیے، حضور کی محبت اور عشق میں اپنی ہر شے، اپنے عزیز و اقارب، ہر چیز کو قربان کر دینا۔ کسی نے کہا ہے کہ محبت عقد پروی ہے، اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت کیمیا ہے، کربلا کی خاک میں ڈھونڈو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ
پہلی ٹکر جو ہوئی تھی چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کی، وہ جنگ بدر تھی، اور اسی کی یہ کڑی میدان کربلا۔ پھر قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا کہ یہ پھونکے مار کے یا جس طرح بھی چاہیں اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے، اور اللہ اپنے نور یعنی دین اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ تو اس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو چراغ مصطفی وہاں بھی جل رہا تھا، اور اس کو جلانے والے امام حسین تھے، ان کا خون تھا۔ یہ اتنی بڑی قربانی اور نواسہ رسول کی اتنی قیمتی جان اور رفقائے کار کی کیا یہ رائے گاہ جائے گی؟ ذکر حسین سعادت ہے، لیکن اس کے ساتھ فکر حسین بھی ضروری ہے کہ سوچ کیا تھی، حسینی مشن کیا ہے، امام حسین کا مشن کیا ہے۔ آپ کا مشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور وہ یہ تھا کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلے، اور جہاں کوئی رکاوٹ آئے اس سے ٹکرا جائے۔ تو امام حسین نے ایسا کر کے دکھایا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بھی پرورش پائی، اور دوش پر بھی سجدے کی تعلیم حاصل کی۔ آغوش رسالت سے دوش رسالت کا سفر ہے، اس لیے سجدہ شبیری کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر یہ اللہ کے نور کو کیا بجھائے گے؟ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ دست بستہ میری گزارش ہے کہ امام عالی مقام کا ذکر انتہائی باعث سعادت ہے، انتہائی قابل احترام ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ فکر حسین بھی ضروری ہے۔ کسی ہستی کو بہترین خراج عقیدت یا ٹریبیوٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسوہ حسنہ اور اس کے ارشادات پہ چلنے کا عہد کیا جائے۔ تھوڑا سا ہمیں اپنی طرف بھی جھانکنا ہے، اپنی طرف بھی دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا سانحہ اور اتنی قیمتی جانیں اور نواسہ رسول اور اساسہ بطول، تو پھر
ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں ان کے اقوال، ان کے اعمال کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس مشن حسینی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور مشن حسینی توحید اور عشق رسول ہے. اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اگر ہم یہ کام کر سکے تو کچھ قضا ہو جائے گا، تو اگر نہ کر سکے تو پھر جواب تو دینا پڑے گا. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور یہ امام حسین کے جو ارشادات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.